حزام اور کہنے لگے اے عقیل، اگر سواری چاہیے سواری دیں گے، مال چاہیے مال دیں گے، لشکر چاہیے لشکر دیں گے، اسلحہ چاہیے اسلحہ دیں گے، آپ حکم کریں۔ تو عقیل نے کہا میں ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ کہا فرمائیں کون سا خاص کام ہے؟ کہا میں اپنے بھائی امیر المومنین علی کا رشتہ تمہاری بیٹی سے لایا ہوں۔ سنیں گے جملہ سنیے گا ماتا، اور پھر اس کے بعد ہی مصائب شروع کروں گا، لیکن یہ ایک جملہ تو فضائل کا سنیں۔ میں علی کا رشتہ لایا ہوں فاطمہ کلابیہ سے۔ روایت کا لفظ ہے حشا و بشا، حزام خوشی سے جھومنے لگے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جملہ کون وصول کرے گا کون نہیں کرے گا، کون سوچ کی وادیوں میں گم ہوگا، کون میرے ساتھ سفر کرے گا کربلا تک، مگر جملے کو محفوظ کرنا۔ حزام نے فوراً رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ کہا یا عقیل پہلے مجھے اس کی ماں سے پوچھنے دیں، کیا اس نے فاطمہ کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ علی کی بہو بن سکے؟ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا جملہ پڑھا ہے میں نے؟ اللہ اکبر، نہیں یہ خاموش ہے، اللہ جانے کن سوچ کی وادیوں میں گم ہے۔ پھر سنیں، پہلے میں اس کی ماں سے پوچھوں کہ اس نے کیا ایسی تربیت کی ہے کہ وہ علی کی بہو بن سکے؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا خاندان علم و حکمت کا خاندان ہے، آپ کے گھر میں قرآن اترا ہے، آپ کے گھر میں توکل کا تکیہ ہوتا ہے، مرضی الہی کی چادر ہوتی ہے، آہٹ آہٹ آیتیں آتی ہیں، کروٹ کروٹ سورے اترتے ہیں، ارے چادر بھی تطہیر کی ہوتی ہے۔ اور کیسے سنیں گے؟ چادر بھی تطہیر کی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے۔ آئے سنیں گے جملہ یا میں چھوڑ دوں؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ سن لیں بس۔ آئے حضرت حزام، اس سے زیادہ مختصر میں کر نہیں سکتا واقعے کو، یہ جتنا میں آج مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آئے حضرت حزام، ماں بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ حزام حجرے کے باہر رک گئے، ماں بیٹی کے بالوں میں کنگھا کر رہی ہے، منظر یہ، اور بیٹی حضرت فاطمہ کلابیہ ماں سے مخاطب ہے۔ کہنے لگی مادر گرامی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹی کیسا خواب ہے؟ کہا ماں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک گلستان میں ہوں، میں ایک باغ میں ہوں، درخت ہی درخت ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، میوے ہی میوے ہیں، آسمان پہ مطلع صاف ہے، میں ابھی آیات الہی میں غور و فکر ہی کر رہی تھی۔ اللہ جانے کس نے جملے وصول کیے۔ یعنی عباس کی مادر گرامی شادی سے پہلے بھی کھیل میں مصروف نہیں رہی۔ اللہ اکبر، سنیں جملہ سنیں جو وصول کر سکتا ہے۔ بلکہ کیا کہا کہ میں آیات الہی میں غور و فکر کر رہی تھی۔ ایک جملہ فضائل کی منزل پہ سنیں گے، اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا ہوتا ہے عباس۔ اللہ اکبر، کس نے وصول کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہی رنگ ہونا چاہیے عباس کی مجلس کا، جیسے آپ سن رہے ہیں۔ توجہ، اگر ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا تو میں سناتا ہوں، میں یہ مکمل کروں گا واقعہ، لیکن یاد ہے صحن امیر المومنین میں عباس ابھی کمسنی کا عالم ہے، اور ایک مرتبہ علی نے قریب بلایا، عباس، فاطمہ کلابیہ موجود ہے، کہنے لگے بولو بیٹا ایک۔ عباس نے کہا ایک۔ کب بولو بیٹا دو۔ عباس نے کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اس زبان سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ توجہ، اس زبان سے دو کہتے ہوئے، یہ ہے کمسنی کے عالم میں معرفت، عرفان اسے کہا جاتا ہے۔ علی نے بھی پیار میں آ کے بیٹے کا منہ چوم لیا۔ اللہ اکبر، اب تربیت کا دیکھا آپ نے۔ توجہ، کیا خواب بیان کر رہی ہیں؟ نہریں میں آیات الہی میں غور و فکر کر رہی تھی، میں ایک باغ میں ہوں کہ اچانک آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری آغوش میں آ کے گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ 3 ستارے ٹوٹے میری آغوش میں آئے۔ کہا اماں چاند کی اتنی روشنی تھی کہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک ہاتف غیبی آئی، بشرا کی یا فاطمہ بسعادت الغرر ثلاثۃ انجم والظاہر القمر، اے فاطمہ
تمہیں سادات کی ماں ہونا مبارک ہو. اللہ اکبر. کیا سنا آپ نے؟ میں اس سے زیادہ تحمل سے نہیں پڑھ سکتا تھا. میں نے آج جس انداز میں آپ کی خدمت میں یہ جملے ادا کیے ہیں، یقین جانیے ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ایک ایک جملے میں رزق معرفت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اے فاطمہ تمہیں سادات کی ماں ہونا مبارک ہو. تمہارے 3 بیٹے چاند ہیں، 3 بیٹے ستارے ہیں، 1 بیٹا چاند ہے. کہا جو ہی یہ خواب سنایا، ماں نے کہا اے فاطمہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو خدا تیری ایک ایسے امیر سے شادی کرائے گا جس سے تیرے 4 بیٹے پیدا ہوں گے، 3 ستارے کی مانند ہوں گے، 1 چاند کی مانند ہوگا. بنی ہاشم جیسے خوبصورت لوگوں میں پیدا ہو کر جو اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلائے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئے عباس کے نانا اور آ کر حضرت فاطمہ کی والدہ سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کیا ہماری بیٹی اس قابل ہے کہ خاندان عصمت و طہارت کی بہو بن سکے؟ تو ایک مرتبہ کہا آپ فکر مند نہ ہوئیے، آنکھیں بند کر کے شادی کریے، میں نے فاطمہ کی تربیت بہترین کی ہے. اللہ اکبر. مجھے اپنی تربیت پہ ناز ہے. جملہ کہوں، جہاں کسی لالچ میں رشتے کیے جائیں وہ اور ہے، جہاں خدمت اہل بیت کے لیے رشتے کیے جائیں وہ اور ہے. فاطمہ آئیں، آ کر ڈیوڑی کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، حسن حسین میں تمہاری ماں بن کر نہیں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. سن لیا جملہ آپ نے؟ یاد رکھنا، ماں ام البنین ہو تو بیٹا ہوتا ہے عباس. کون جانے کہ عباس کیا ہے؟ جملہ سنو گے ماتم کر لینا اس جملے پر. پھر کسی موقع پر حضرت ام البنین کی بارگاہ میں کچھ جملے ہدیہ کروں گا، لیکن سنو گے ہمیشہ کہا عباس خبردار حسن حسین کو بھائی نہ کہنا، عباس زینب کو بہن کہہ کر نہ بلانا، ہمیشہ زینب کو آقا زادی کہنا. اجرکم اللہ. کہنے کو بہت کچھ ہے، پڑھنے کو بہت کچھ ہے، جانتے ہیں ایک جملہ کہوں گا ماتم کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میری ایک وصیت یاد رکھیں گے. وصیت سمجھے یا نصیحت، خدا آپ سب کو حضرت عباس کے روزے کی زیارت نصیب کرے. جب کبھی عباس کے روزے پہ جانا، پہلی زیارت عباس کی ماں کی طرف سے کرنا. کیا سنا آپ نے جملہ؟ جب کبھی عباس کے روزے پہ جانا، پہلی زیارت فاطمہ کلابیہ ام البنین کی جانب سے کرنا. پوچھو مجھ سے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ عباس کی ماں کو بڑا ارمان تھا، کاش میں عباس کی قبر پہ جا سکتی. نہیں پہنچا جملہ؟ بقیہ کے قبرستان میں خاک پہ بیٹھ جاتی تھی، زمین پہ 4 قبریں بنا کے کہتی تھی عباس میں نے سنا ہے حسین کے گلے پر خنجر چلا، عباس میں نے سنا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی تھی، عباس میں نے سنا ہے کہ سیدانیوں کے سر سے چادر چھین لی گئی. عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں نا کہ تیرے بازو جدا ہو گئے یقین آ جاتا ہے. سکینہ نے تماچے بھی کھائے ہوں گے، زینب شرابی کے دربار بھی گئی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں آج جیسے حق ہے، یہ جو پیچھے تک کھڑے ہیں، آج حق جیسا ہے. آج علمدار لشکر حسینی کا دن ہے، آج ابو الفضل العباس کا دن ہے. جو حاجات مانگنی ہے باب الحوائج سے مانگ لو، مگر ساتھ میں گریہ کرتے ہوئے آؤ. مقصد حسین پر رونے کو بنانا. اب جملہ سنو گے. لوگ سمجھتے ہیں کربلا میں صرف عباس نے اپنی قربانی دی. جانتے ہیں میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں بس سمیٹوں گا، لیکن جملہ سنو گے. لوگ سمجھتے ہیں کربلا میں فقط عباس نے اپنی قربانی دی. نہیں، عباس نے پہلے اپنے 3 بھائیوں کو بھیجا. اللہ اکبر. خدا کی قسم ذرا سلام کرو ابو الفضل العباس کو.
پہلے تینوں بھائیوں کو بھیجا، جملہ کہو، اس کے بعد عباس اپنے بیٹے کو لے کر آئے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اللہ اکبر. ماتم کر لینا اس جملے پر. پہلے اپنے قوت بازو 3 بھائیوں کو لائے اور پھر اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر آئے. حسین نے عباس کو دیکھا اپنے بیٹے کو لا رہے، ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا عباس کب تک دیکھتا رہوں ام البنین کی کمائی لٹتی رہے. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. ماتم کرنے کا دن ہے آج. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. ان سب کی قربانی دی. آ گئے عباس. آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ عباس تم میرے فوج کے علمبردار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، عباس تمہیں کیسے اجازت دوں؟ مقتل کا جملہ ہے. عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آقا وہ لشکر کا نہیں. آج اپنی آوازوں کو نہ گھونٹنا، آج ویسے رو جیسے عباس کے جاتے ہوئے سکینہ روئی تھی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. سنو گے جملے؟ سنتے ہوا. اجازت نہیں ملی. آئے خیمے میں. عباس سر کو نہلائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. اتنے میں سکینہ آئی. جانتے ہو نہیں؟ جملہ سنو گے؟ حسین کی 3 سالہ یتیمہ آئی اور آنے کے بعد اپنے ننھے ننھے بازوؤں کو چچا کے گلے میں ڈال دیا اور ایک جملہ کا چچا پانی لے آئیے، اگر پانی نہ آیا تو میرا بھیا علی اصغر. اللہ اکبر. عباس نے سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، مشکیزے کو تھاما، چلے حسین کی بارگاہ میں. حسین نے ایک سکینہ اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو. جانتے ہو حسین کے نزدیک سب سے بڑی سفارش کا نام سکینہ ہے. اب دوسرا جملہ سننا. دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ جس طرح تمہیں اپنا بھائی عزیز ہے، سکینہ جس طرح تمہیں اپنا بھائی عزیز ہے مجھے میرا عباس عزیز ہے. سکینہ جب شام غریبہ میں شبر تماچے مارے، میری جان چچا کو نہ بلانا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. کہا جاؤ عباس پانی لے کر آؤ. جانتے ہیں اتنا سننا تھا. خیمے میں میری طرف دیکھنا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، کوہرام برپا ہوا. جانتے ہو ساری بیبیوں نے گریہ کیا. زینب قریب آئی، عباس کے ہاتھوں کو تھاما، کہا عباس 2 گھڑی کے لیے ساتھ آنا. سنو گے جملہ؟ ماتم کرنا، ہائے حسین ضرور کرنا. بی بی جناب زینب عباس سے تقریباً 20 برس بڑی ہے. کتنے برس بڑی ہے؟ 20 برس. جو بہن 20 برس بڑی ہو وہ بھائی بن کے نہیں ماں بن کے پالتی ہے. کیا سنا آپ نے جملہ؟ بھائی بن کے نہیں ماں بن کے پالتی ہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے عباس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، کہ عباس عباس جانتے ہو مجھ سے بابا نے کیا کہا تھا؟ عباس میرے بابا نے کہا تھا زینب تجھے شرابی کے دربار جانا ہوگا، زینب لوگ کھجوروں کی صدقے کی کھجوریں ماریں گے، زینب تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، زینب بلوائیوں کا ہجوم ہوگا، زینب تجھے باغی کہہ کر بلائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کا عباس مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں جرت ہے جو اس کی چادر کی طرف دیکھ سکے. عباس مگر جب تو آج جا رہا ہے، اللہ اکبر، ہائے حسین کرو آج، ہائے عباس کرو، ہائے عباس، ہائے سکینہ، ہائے سقائے حرام. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. نہیں پڑھتا میں
نہیں بڑھا. کیسے رخصت کیا عباس کو جانتے ہیں؟ جب عباس سوار ہوئے حسین نے کہا بنفسیات ارکب بنفسیات، اے عباس سوار ہو میں تجھ پہ فدا. زبان عصمت سے یہ جملہ نکلا ہے، عباس سوار ہو میں تجھ پہ قربان. یہ کہہ کے عباس کو بھیجا. سنو گے؟ 2 جملے اور سن لو، مجھے اجازت دینا ان جملوں کے بعد. آپ جانے جناب سکینہ جانے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. اے بچوں اب کوئی التش کی صدا بلند نہ کرے. اے بچوں بس تھوڑی دیر کا صبر ہے. اے بچوں میرا چچا پانی لینے گیا ہے، ابھی میرا چچا مشکیزہ بھر کے لائے گا، ہم سب کو پانی ملے گا. عباس آئے، نہر پہ قبضہ کیا، مشکیزے میں پانی کو بھرا. عباس چلے واپس، ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا عباس کا بایاں بازو. اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس نے پکار کے کہا تم نے میرا بازو شہید کیا ہے مگر مجھے حسین کی حمایت سے نہیں روک سکتے. پھر دوسرے ظالم نے، عباس کے دائیں ہاتھ میں علم بھی ہے مشکیزہ بھی ہے، پھر ایک مرتبہ دائیں بازو پہ وار ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماتم کرو نا جسے عباس سے محبت ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جانتے ہو پھر کمین گاہ سے جھک کے وار ہوا، عباس کا دایاں بازو شہید ہوا. تیزی سے دانتوں میں مشکیزے کو دبائے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں. پسرے ساتھ نے ہرملا سے کہا ہرملا پانی خیمے میں نہ پہنچے. 2 تیر چلے، ایک مشکیزے پہ لگا، ایک عباس کی آنکھ. اللہ اکبر. سنا جملہ؟ جانتے ہو جب تیر مشکیزے پہ لگا پانی نہیں بہا، عباس کی آرزو بہ گئی، عباس کی آرزو بہ گئی. دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں لگا. سنو گے جملہ؟ تمہاری آنکھ میں معمولی سا کانٹا چلا جائے تڑپ جاتے ہو. عباس کی آنکھ میں وزنی تیر ہے، ابھی بھی کسی میں جرت نہیں ہے قریب آئے تو جملہ سنو گے؟ عباس نے چھپ کر زانوں کے درمیان تیر کو دبایا، تیر کو نکالنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ظالم نے سر پہ گرز ماری. اب عباس سے سنبھلا نہ گیا، آواز دے کے کہا آقا غلام کا آخری سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا غلام کا آخری سلام. حسین نے کمر کو تھام کے کہا الان ان کا سارا ظاہری. عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا. اللہ اکبر. ماتم کرنا، یہ زبان کہہ رہا ہوں ماتم کرے، حق ہے جیسے ماتم کرنے کا جملہ سنو. ہر شہید جب زمین کربلا پہ گرا بازو کا سہارا لیا، مگر ہائے عباس بازو ہوتے تو سہارا لیتا منہ کے بال. منہ کے بل زمین کربلا پہ آئے. نہیں پڑتا کیسے پہنچے حسین. میری طرف دیکھنا، میں جملہ سننا، میں نہیں بتاتا کہ کیسے پہنچے. جب پہنچے نا حضرت عباس کے لاشے کے قریب، جملہ سنو گے؟ ایک مرتبہ اب تک ہوتا یہ تھا حسین کہتے تھے عباس، عباس فوراً کہتے تھے لبیک. جب کبھی حسین آئے عباس احترام میں کھڑے ہو گئے. مگر آج جب حسین پہنچے عباس کھڑے نہیں ہو سکے. جانتے حسین نے اپنے زانوں پہ عباس کا سر رکھا. عباس بھیا کوئی خواہش، عباس کوئی آرزو. عباس نے تو وصیتیں کی. جانتے ہو کیا کی؟ کہ آقا جب پیدا ہوا تھا تو پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا. آقا جب دنیا سے جا رہا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھو. عباس کیا پریشانی ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. مولا نے تیر کو نکالا. سنو گے جملہ؟ تیر کو نکالا، عطا کے دامن سے آنسوؤں کو صاف کیا، خون کو صاف کیا. عباس نے چہرہ دیکھا کہ عباس اور کوئی خواہش؟ کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ آقا
میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. لوگ کہتے ہیں کہ عباس کو سکینہ سے شرمندگی تھی، سکینہ کی وجہ سے خیمے میں نہیں گئے. لیکن جملہ کہوں ایک اور وجہ بھی ہے. عباس کو معلوم تھا ابھی عشر عاشور آئے گی، شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا سر ہوگا، کوئی آقا کے لاشے کو خیمے میں لے جانے والا نہ ہوگا. شان غلامی کے خلاف ہے، غلام کا لاشا خیمے میں چلا جائے، آقا کا لاشا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. یہی حق ہے، یہی حق ہے ماتم کرنے کا. ایسا ہی کریا کرنا. شاباش شاباش. بس میں نے ختم کیا. اب حسین نے کہا عباس، عباس میری بھی خواہش ہے، عباس میری بھی خواہش ہے. تڑپ گئے عباس. عباس نے کہا آقا آپ کا حکم. آقا ہمیشہ تعمیل ہوئی آقا آپ کا حکم. کہ عباس جب سے پیدا ہوئے ہو بولنا سیکھا ہے. عباس حسین کی خواہش رہی کبھی تم نے حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا. عباس جاتے ہوئے آخری مرتبہ بھائی کو عباس نے کہا آقا اماں نے منع کیا تھا. اماں کا نام آیا، سرانے سے آواز آئی عباس. زہرا کہتی ہو حسین کو بھائی کہو. شہید کے لب ہلے، آواز آئی بھیا. میرا دل کہتا ہے خیمے کے دروازے پہ زینب نے کہا ہوگا عباس حسین کو بھائی کہہ دیا، زینب کو بہن کہہ کر بلاؤ. حسین نے علم اٹھایا، سکینہ انتظار میں، بچوں آؤ علم آ رہا ہے. مگر ہائے علم اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا. عباس علمدار، اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا. عباس علمدار، عباس علمدار. مشکیزہ چھدا لوٹ کے واپس نہیں آیا. اے شیر جوان پسر ہے در کردار. عباس عباس اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار.